بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جائے کہ اب مدینے میں فتوحات آ گئی، کیسر و کسرا کے خزانے آ گئے، لیکن عمر کا وہی حال ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مشقت ہے، اب تو ان کو روٹی نرم کھانی چاہیے۔ لیکن جب ان سے بات کرنے کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر نہیں مانے گا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم خود نہیں جائیں گے بلکہ امہات المومنین کو بھیجیں گے، جس میں ان کی ایک بیٹی بھی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں امہات المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی لہر بہر نہ تھی، وہ دور مشقت میں گزر گیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا مسخر کر دی۔ اب آپ غلام رکھیں، نرم کھانا کھایا کریں۔ مدینے میں بڑے بڑے وفد آتے ہیں، اچھا لباس پہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سب سنا، وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، ان کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے آپ ہماری بات کا جواب دیں، ہم آپ کے پاس خود چل کر آئی ہیں، کچھ تو بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حفصہ کیا تم نہیں جانتی کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی کس طرح گزاری؟ فرمانے لگے، صبح کھاتے تو شام کو نہیں کھاتے تھے، ایک دفعہ تم نے چھوٹے سے میز پہ کھانا رکھا تو یاد ہے اللہ کے نبی نے کھانا اٹھا کر زمین پہ رکھ لیا۔ یاد ہے اللہ کے نبی کے کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا جس کو وہ دھو کے وہی سکھا لیتے اور پہن لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اتنی سادگی سے گزاری، ان کے کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا تھا، انہوں نے کبھی اپنا بستر تبدیل نہ کیا، کبھی نرم بستر پہ نہیں سوئے کہ صبح کو ان کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا، میں اسی رستے پہ چلوں گا جس رستے پہ میرا پیارا نبی چلا، ورنہ میں بھٹک جاؤں گا۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی حال میں رکھوں گا حتیٰ کہ میں اپنے رب کے ساتھ جا کر مل جاؤں۔ اور اسی طرح نبی سے محبت نبھائی جاتی ہے۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ گیا اور پتہ چلا کہ بچنا مشکل ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو فرمایا، جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے، اور فرمایا امیر المومنین نہ کہنا بلکہ عمر کہنا، کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام قبرستان لے جانا۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے، اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اماں میرا باپ عمر بن خطاب ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے روتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن عمر اگر طلبگار ہے تو میں منع نہیں کروں گی۔ واپس آئے، کہا، ابا جان اجازت مل گئی۔ کہا، بیٹا ہو سکتا ہے میری شرم میں کہا ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے جانا اور باہر رکھ دینا، پھر دوبارہ پوچھنا، اگر اس وقت اجازت ملے پھر دفنانا۔ حضرت عمر نے موت کی آہٹ محسوس کی۔ عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا آپ کا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا سر زمین پہ رکھ دو، اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر جنازہ لے کر حاضر ہوئے اور اجازت مانگی، اماں جان میرا باپ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی، اپنے آپ کو ڈھانپا اور باہر نکل گئیں۔ اور جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، وہ علی تھے، وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہاں تیری ہی جگہ ہے۔ اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں سے بھی جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص انس رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں گئے، سامنے صحابہ تھے، آپ نے فرمایا، دیکھ رہے ہو میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اور ان کی سنتوں پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے دن رات رو رو کے دعائیں کی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے عملی نمونہ بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔